بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب فرینڈز اللہ کریم کی رحمتوں میں ہوں گے۔ ہمدرد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کم خوراکی۔ تو پھر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہی کھانا کھانا چاہیے، صحت مند زندگی جینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غذا کو کھانا ہر انسان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے اور اسے پرمسرت حصہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، مگر غذا سے اسی وقت لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب نظام ہاضمہ کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری صورت میں پیٹ پھولنے اور دیگر تکالیف اس تجربے کو تکلیف دہ بنا دیتی ہیں۔ زیادہ کھانا ہو سکتا ہے کہ نظام ہاضمہ پر بوجھ بڑھا دے اور کمزور نظام ہاضمہ ہونے پر یہ بھیانک خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم چند غذاؤں کو اپنا کر آپ اپنے کمزور ہاضمے کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ نے علاج کرنا ہے تو پھر جان لیں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بیماریوں کا علاج اور طب نبوی۔ آج کی ویڈیو جو طب نبوی کی روشنی میں تیار کی گئی ہے، اس ویڈیو میں آج کم خوراکی سے متعلق معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ کم خوراکی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھانا کھائے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھ دے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ یہ وہ بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس مختصر سے عمل سے جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ملتا ہے، اس سے ہمیں فائدے کیا نصیب ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے اندر جو کھانے کی لالچ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ کی پاک ذات پہ ہمارا یقین پختہ ہوگا کہ جو ہمارے نصیب میں ہے وہ تو ہم نے کھانا ہی ہے، اور جو ہمارے نصیب میں ہے ہی نہیں اس کے لیے ہم پریشان کیوں ہوں۔ آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں یا بڑی تقریبات یا دعوتوں میں لوگ کھانے کے لیے کس قدر بے چین ہوتے ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے تو خوب پلیٹ بھر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کھا بھی نہیں سکتے اور پھر کھانے کو ضائع کرتے ہیں۔ تو جب بندے کو اس بات کا ادراک ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ پیٹ کا جو برتن ہے وہ سب سے بڑا برتن ہے، اس سے بڑا کوئی برتن ہو ہی نہیں سکتا، انسان کو چاہیے کہ جب بھی کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے چھوڑے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے چھوڑ دے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طب نبوی کا تعلق وحی الہی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربے سے ہے۔ بعض اتباع نے تجربے کو یقین کے قریب ترین بتایا ہے، لیکن تجربہ ہرگز وحی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جو شخص طب نبوی کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبوی کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی، تاکہ صرف دعا ہی پر بھروسہ نہ رہ جائے۔ تو یقیناً طب نبوی میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کھانا کم سے کم کھائیں اور اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں گے تو اس طرح ہمارے حال میں جو ایک کیفیت ہے، جو لالچ اور طمع لگا رہتا ہے، ہر وقت پیٹ بھرنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور بہت ساری تکلیفوں سے ہم بچ جائیں گے، بہت ساری شرمندگیوں سے بچ جائیں گے، اور ہر وقت لوگوں کے کھانے پہ ہماری نظر نہیں ہوگی۔ یقیناً اللہ کی پاک ذات ان لوگوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جنہوں نے اپنے پیٹ کو قابو میں رکھا اور جو اپنی نفسانی خواہشوں سے بچتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی طمع اور لالچ کم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، تو وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ان کو کھانے کو کسی نے کچھ دیا یا نہیں دیا۔ ورنہ ہر گھر کی ایک لڑائی آپ اور ہم سب جانتے ہیں، یہی ہے کہ لوگ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کسی نے کھانے کا نہیں پوچھا، کسی نے پانی کا نہیں پوچھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہم سب کے لیے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض الموت اس سے مستثنیٰ ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے اور ضروریات صحت کا علم طب نبوی کی روشنی میں جان کر آسانی محسوس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔